السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے اور یہاں پر ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق تجوید کے ساتھ آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ یکاد کا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ بار را ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑا جائے گا را ساکن۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ خا اور طا دونوں مستعلیہ ہیں، پر پڑے جائیں گے۔ اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ ہے اور الف بھی اس کے ساتھ پر پڑا جائے گا۔ الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، وقف کی صورت میں میم ساکن ہی پڑا جائے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ کلما مد منفصل ہے، جب بھی حروف مدہ کے بعد بشکل حمزہ آتا ہے تو وہاں پر مد منفصل لگتی ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب بھی حروف مد کے بعد حمزہ آتا ہے، حمزہ کی شکل آتی ہے تو وہاں پر مد متصل لگتی ہے، چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل کی یہ نشانی ہے اور مد متصل کی یہ نشانی ہے اور لازم کی بھی یہی نشانی ہے۔ اضاء لہم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، ادغام شفی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ شو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ فی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ وَإِذَا مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر لین ہے، لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد قاف آیا ہے، اظہار شفی ہوگا، قاف اور الف دونوں پر پڑے جائیں گے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ کے بعد جب حمزہ الف اسی کلمے میں آتا ہے تو وہ بھی پر پڑا جاتا ہے۔ مو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ ولو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ شاء مد متصل ہے، چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لذہب کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ بسمعہم میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفی ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفی ہوگا۔ اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی آیا ہے، یہ بھی پر پڑا جائے گا اور الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، ہم میم ساکن وقف کی صورت میں بھی میم ساکن ہی رہے گا اور ملانے کی صورت میں اظہار شفی ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ان نون مشدد پر غنہ ہوگا. اللہ کا لام پور پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کلی شیء یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. تنوین کے بعد حرف اقفا کا قاف آیا ہے، اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. شیء قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. دی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور را وقف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا. را ساکن باریک بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ جب بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن آتا ہے تو را ساکن باریک پڑھا جاتا ہے. وقف کی صورت میں یہاں پر ہو رہا ہے، یہ خیال رکھیں. اور 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، اور یہ دوسرا رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.